نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان کا عنوان جو ہے یہ چنا گیا ہے گناہ کے راز و نیاز کے آخر کار ہمہ وقت یہ کہا جاتا ہے کہ گنہگار ہو گیا، گنہگار ہو گیا، بولے یہ گنہگار ہے، اس نے بڑا گناہ کیا، اس نے چھوٹا گناہ کیا۔ تو کیا اس گناہ کے بارے میں جاننا چاہیے؟ اور جاننا چاہیے تو کیوں جاننا چاہیے، اور اس کے بارے میں جاننا ضروری کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ آپ کی روزمرہ زندگی کے اندر آپ بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ چیزیں دو طرح کی ہوگی، کچھ ایسی چیزیں ہوگی جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوگی جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ چیزیں موویبل ہے، کچھ چیزیں موویبل نہیں ہے۔ ایک چیز کو ایک گھر سے نکال کے دوسرے گھر میں لے جایا جا سکتا ہے، تو ایک چیز جس کو فکس کر دیا گیا ہے اس کو ایک گھر سے نکال کے دوسرے گھر میں لے کے جایا نہیں جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں تھوڑی دور تک اسے لے جایا جا سکتا ہے، زیادہ دور تک لے کے جایا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے سوائے دو چیز کے کہ اسے آپ موت کے پار لے کے جا سکے۔ نہ آپ کی گاڑی موت کے پار جا سکتی ہے، نہ آپ کا بنگلہ موت کے پار جا سکتا ہے، نہ آپ کی بیوی موت کے پار جا سکتی ہے۔ یہ جو بھی ہے، آپ جب موت کے دروازے سے گزریں گے تو وہاں سے اس موت کے دروازے سے پار آپ کسی بھی چیز کو نہیں لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اس موت کے دروازے سے پار جن چیزوں کو لے جا سکتے ہیں وہ صرف دو چیزیں ہیں، اور ان میں سے ایک چیز اس کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ وہ چیز ہے جو موت کے دروازے کے پار بھی جاتی ہے آپ کے ساتھ۔ کہتے ہیں مرنے کے بعد اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مال و زر سب پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن یہ گناہ ایسی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ یہ مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ موت کو پار کر کے آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اس لیے گناہ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ گناہ کا راز کیا ہے کہ جو موت کے پار بھی آ رہا ہے۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہے کہ گناہ اگر موت کے پار آ رہا ہے تو یہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کا انڈیکیشن نہیں ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچانے کا انڈیکیشن ہے۔ یہ آپ کو جو سگنل ہے یہ آپ کو نقصان دینے کا سگنل ہے، کیونکہ جب ہم گناہ کو سمجھیں گے تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ گناہ کا راز و نیاز کیا ہے، اور پھر اس کی جو ہے موت کے پار جانے کے بعد ہمارے لیے کیا نقصانات ہیں۔ گناہ جو گویا ایک انرجی ہے جو بہت زیادہ نیگیٹیوٹی میں تبدیل ہو گئی ہے، اور وہ نیگیٹیو انرجی آپ کو نقصان ہی پہنچائے گی۔ وہ نیگیٹیو انرجی وہ آپ کو نقصان ہی پہنچائے گی، لیکن یہ ایسی نیگیٹیو انرجی ہے، بہت سی نیگیٹیو انرجی ایسی ہے جو موت کے پار نہیں جا سکتی ہے، لیکن جب وہ نیگیٹیو انرجی ایسی شکل لے لیتی ہے جسے گناہ کہا جاتا ہے، اس وقت وہ موت کے پار جا کر کے بھی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ موت کے پار جا کر کے بھی وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیگیٹو اتنی گہری، اتنی سخت، اتنی ٹھوس نیگیٹیوٹی وہ بن گئی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نقصان پہنچائے گی۔ اور یہ جو نیگیٹیوٹی ایسی جو گہری نیگیٹیوٹی بن گئی ہے اسی کو گناہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو گناہ ہے جس کو ہندی میں پاپ کہتے ہیں، انگلش میں سنس کہتے ہیں، تو یہ جو گناہ ہے
جو آپ کو موت کے پار بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ موت کے پار پہنچتا ہے۔ یہ صرف میں نہیں کہتا، یہ ہندوازم والے بھی کہتے ہیں کہ آدمی جو بھر رہا ہے وہ اپنے پچھلے جنم کے پاپوں کا جو ہے سزا بھگت رہا ہے۔ یہ کرسچن لوگ بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہیون یا ہیل کے اندر جانا پڑے گا، اور خود نبی دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کا تصور دے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو آپ کے لیے عذاب ہے، اور اگر آپ نے گناہوں سے پاک زندگی گزاری ہے تو آپ کے لیے ثواب ہے۔ تو یہ مرنے کے پار گناہ جاتا ہے، اس کی خبر تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی، اور تمام مذاہب اس بات کو مانتے ہیں کہ گناہ ایسی چیز ہے جو موت کے پار جا کر کے بھی آپ کو جو افیکٹ کرتا ہے، آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ ایک آدمی بہت زیادہ ڈپریشن میں آ جائے اور اس کے بعد وہ رات کو سو جائے، اور سو کر جب اٹھے اس کے بعد بھی اس کو وہ ڈپریشن گھیرا ہوا رہتا ہے۔ سونا کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹی موت ہے۔ جب یہ چھوٹی موت آنے کے بعد ڈپریشن سے وہ باہر نہیں نکلا، بالکل اسی طریقے سے گناہ جو ہے جو اس زندگی میں بھی پریشان کر رہے اور موت کے بعد بھی آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، موت کے بعد بھی پریشان کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس گناہ کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس سے کیوں بچنا چاہیے۔ اس سے اس لیے کیوں بچنا چاہیے؟ جب ہم گناہ کو سمجھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ گناہ، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں تردد پیدا کر دے۔ آپ نے کوئی کام کیا، آپ کے دل میں تردد آ گیا، آپ کے دل میں شبہ آ گیا، آپ کے دل میں جو ہے کھٹکا آ گیا، تو حضور کہتے وہ گناہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ گناہ ہے۔ اب جیسے ہی دل میں کھٹکا دل میں جیسے تردد آنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی آپ نے کوئی کام کیا اور وہ کام کرنے کے بعد اندر آپ کا کاٹا ڈانوا ڈول ہوا، اندر آپ کا ترازو ہلا، آپ تھوڑی بھی بے قراری میں آئے، اس کا مطلب آپ نے گناہ کر دیا۔ اور اگر آپ کا ترازو نہیں ہلا اور آپ قائم رہے اور آپ کے اندر بے قراری یا آپ کا نفس جو ہے ابھرنے نہیں لگا، وہ جو ہے تھڑپڑانے نہیں لگا، وہ مزمحل نہیں ہوا، اس کا مطلب آپ نے گناہ نہیں کیا۔ اور اگر نفس سے امارہ جوش مارنے لگا ہے، اس کا مطلب آپ نے گناہ کیا۔ اسی کی طرف حضور نے اشارہ کر کے کہہ دیا کہ جو دل میں تردد پیدا کرتا ہے وہ گناہ ہے۔ جو دل میں، جس کام سے دل میں تردد پیدا ہو گیا وہ گناہ ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام جو ہے ایسی منزلوں سے گزارتے ہیں، کہتے ہیں نا اولیاء کرام یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ محفوظ کیسے ہوتے ہیں؟ اس طریقے سے کہ یہ اپنے قلب کی حفاظت کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور ان کے لیے سونا اور مٹی ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں صوفیاء کرام کے صوفی وہ گئے جس کے لیے سونا اور مٹی ایک ہو جائے، یعنی چاہے مٹی سونا بن کے سامنے آ جائے تو نہ اس کے قلب میں حرکت پیدا ہو، اور نہ ہی جو سونا مٹی بن کے سامنے آ جائے تو کوئی غم کے مارے اس میں حرکت ہو، کیونکہ وہ جو دانوا ڈول ہوگا وہاں سے ہی جو گئے گناہ کی شروعات ہو جاتی ہے۔ کیونکہ مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دل میں تردد پیدا کرے، دل میں جو ہے دل کو ڈانوا ڈول کرے، جو دل کو ہلا دے، اندر جو ہے آپ کے ہلچل پیدا کرے، وہ گناہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا بیان کرنا آپ کو صحیح نہیں لگے وہ گناہ ہے۔ پہلے تو یہ فرمائے، اب دوسرا فرماتے ہیں جس کا بیان کرنا آپ کو درست نہ لگے وہ گناہ ہے۔ یعنی بہت سے کام ہیں لوگ، ایسی بات ہے کہ آدمی سامنے کچھ اور بولتا ہے لیکن دل میں کچھ اور رکھتا ہے، اس کو ایسا کرنا کیوں پڑتا ہے؟ اسے معلوم رہتا ہے کہ یہ جو بولنا ہے یہ بولنا صحیح نہیں، تو اس کا دل میں رکھنا بھی گناہ ہے، اس کا دل میں
اس کو ایسی دل میں بات کو رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ دل میں اگر ایسی بات رکھے گا تو وہ خود جو ہے راہ حق سے بھٹک جائے گا، کیونکہ جب اس کا دل گندا ہو جائے گا تو وہ ہوگا کیا، وہ نیکیوں کے راستے سے رک جائے گا۔ جب دل ہی صحیح نہیں ہے، دل ہی خراب ہے، تو نیت کیسے درست ہوگی، اور نیت ہی درست نہیں تو عمل کیسے درست ہوگا؟ تو آپ کے اسی لیے ایک قول لکھا اور کہا کہ آپ کے دل میں وہی بات رہنا چاہیے جو زبان پہ آنے کے بعد سچ ہو، جو زبان پہ آنے کے بعد صداقت بن جائے، جو زبان پہ آنے کے بعد صداقت ہو، سچ ہو، آپ کے دل میں ویسی ہی بات ہونا چاہیے۔ لیکن آج کیا دیکھیے، لوگ ملتے ہیں سامنے سے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، لیکن دل میں حسد، کینہ، بغض، جلن رکھتے ہیں۔ اگر اس کو وہ جو حسد، بغض، کینہ اگر اس کو بیان کر دے تو وہ بیان کرنا اس کو درست نہیں سمجھتے ہیں، یعنی وہ گناہ ہے، یعنی وہ گناہ ہے۔ تو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا بیان کرنا صحیح نہیں سمجھو، جس کا بیان کرنا آپ کو صحیح نہیں لگے، وہ گناہ ہے۔ یہ وہی گناہ ہے جو آپ کو موت کے پار جا کے بھی پریشان کرے گا، موت کے پار جا کر کے بھی پریشان کرے گا۔ اور گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ خدا کے حکم کی نافرمانی، خدا کے تیسرا میں بتا رہا ہوں کہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرنا گناہ ہے۔ خدا کے حکم کی نافرمانی مطلب یعنی آپ جو قدرت کے خلاف کام کرتے ہو، آپ قدرت کے جو فطرت الہیہ کے خلاف کام کرتے ہو، جو آپ نیچر کے خلاف کام کرتے ہو، جو آپ جو ہے انسانیت کے خلاف کام کرتے ہو، کیونکہ مولا کی تمام قوانین انسانیت کو پروان چڑھانے کے لیے ہے۔ اگر آپ انسانیت سے گر کے کام کرتے ہو، یعنی رب العالمین اور رحمت للعالمین جو تمام عالموں کی تربیت کرنے والا ہے وہ رب، اور رحمت للعالمین جو تمام عالم کے لیے رحمت کا مزدہ بن کے آئے ہیں، اگر اس عالم کے آپ نے مخالف کام کر رہے ہیں اور اس عالم کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں تو وہی رب کی نافرمانی، وہی رب کی نافرمانی۔ اور رب کی نافرمانی جو اس نے قرآن میں حکم دے دیا ہے، حدیث میں حکم دے دیا ہے، اگر آپ نے وہ نافرمانیاں کی تو آپ نے گناہ کیا۔ یعنی گناہ یعنی آپ کو یہاں بھی اس کے لیے پریشان ہونا ہے، اور موت کے بعد بھی ایسی نیگیٹو انرجی بنے گی جو آپ کو پریشان کرے گی۔ تو اس سے جو ہے ہم کو بچنا ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ جہاں نافرمانی گناہ ہے وہاں جو ہے نیکیوں سے روک دینے والا کام، نیکیوں سے روک دینے والی چیزیں بھی گناہ ہے۔ نیکیوں سے جو آپ کو بھلائی سے، جو آپ کو انسانیت سے، جو آپ کو محبت سے، جو آپ کو جو ہے فطرت سے روک دے، جو فطرتیں انسانیت جو فطرت اللہ سے آپ کو روک دے، وہ بھی گناہ ہے۔ جو آپ کو بھلائی سے، نیکیوں سے روک دے، وہ بھی گناہ ہے۔ اب یہ جو آپ گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ سے ہوتا کیا ہے؟ میں سب سے بڑی بات بتاتا ہوں کہ آپ جب یہ گناہ جو کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے رضائے الہی کا راستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولا ناراض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے اگر یہ کہتے ہیں، لیکن اس کا ایسا میننگ نہیں ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم ایک انسان دوسرے انسان سے منہ بھگا لیتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جو ہے اوصاف سے منزہ ہے، پاک ہے، بری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے خود اپنا نقصان کر لیا، آپ خود اپنا نقصان کرنے لگ گئے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت تو چاہتا ہے کہ تم اس کے قریب آؤ، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ مومن توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت۔ لیکن جو گئے آپ جو ہے رضائے الہی سے دور ہو جاتے ہو، اور جب آپ رضائے الہی سے دور ہو جاتے ہو تو آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ شکوہ کرنے والے بن جاتے ہو، اور آپ جو ہے ناشکرے بن جاتے ہو۔ آپ کو کسی چیز کے اندر آپ کو جو مولا نے نعمتیں دی ہیں، آپ اس سے محظوظ اور اس کی لذتیں اور ایمان کی حلاوتیں اور ایمان کے مزے لوٹنے کی آپ کی جو سینس ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ آپ ایمان کی لذتیں نہیں اٹھ سکتے ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ آپ رضا الہی میں راضی نہیں ہو، آپ تو شکوہ شکایت کرنے والے ہو گئے ہو آپ، اور یہ شکوہ شکایت کی عادت آپ میں کیوں بڑھتی ہے؟ وہ گناہوں کی وجہ سے۔ یہ شکوہ شکایت جس انرجی کی وجہ سے آپ کے اندر بلڈ اپ ہوتے ہیں، وہ جو جس وجہ سے بلڈ اپ ہوتے ہیں اسی کو گناہ کہتے ہیں، اس انرجی کو۔ تو آپ کے اندر یہ بات بلڈ اپ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات گناہ وہ ہے جو آپ کو رب سے دور کر دے۔ گناہ سب سے بڑی بات، گناہ وہ چیز ہے جو آپ کو اپنے رب سے دور کر دے۔ اب دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دور و نزدیکی سے پاک ہے۔ کچھ جگہ ناوکار لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اس کی ذات صرف آسمان پر ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے صرف آسمان پر ہے ثابت کرنا یہ بھی غلط ہے، اور ہر جگہ پر کہنا یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، اگر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور وہ تو جگہ سے پاک ہے، چاہے جگہ ہو یا جگہ نہ ہو، اللہ رب العزت موجود ہے، یہ صحیح ہے۔ وہ عرش پر موجود ہے، وہ آسمان پر ہی موجود ہے، ایسا جو عقیدہ رکھنا اس کو محدود کر دینا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی شان محدود نہیں، کوئی صفت محدود نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسے محدود ہو سکتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، چاہے مکان ہو چاہے مکان نہیں ہو، اللہ رب العزت تو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ کہتے ہیں نا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، وہ کسی چیز کے گھیرے میں، کسی جگہ کے گھیرے میں نہیں آتا، اس نے تو ہر جگہ کو بھی گھیرا ہوا ہے، جو جگہ ہے جو جگہ نہیں ہے۔ تو یہ بات تو ثابت کرنا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوری اور نزدیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوری اور نزدیکی سے پاک ہے۔ پھر جو ہے اللہ سے دور کر دینے والے کام کو گناہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے اتنا زیادہ غافل ہوتے جائیں گے، ہماری آنکھ کی پٹی جو ہے، ہم اتنی گاڑی پٹی آنکھ پہ اپنے خود کی آنکھ پہ اتنا گاڑا پردہ لگا لیں گے کہ مولا کی جو جلوے جو سامنے موجود ہے وہ نظر نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اس دنیا کا اندھا ہے، من کان فی ہذہ الاعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے، فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت کا بھی اندھا ہے، کہ اس کے آنکھ سے پٹی نہیں ہٹی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ آنکھ رکھتے تھے لیکن ان کو اللہ کے رسول نے اندھا کہا، وہ زبان رکھتے تھے لیکن ان کو گونگا کہا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے گناہوں کی پٹی سے جو ہے وہ گونگے ہو گئے، گناہوں کی وجہ سے وہ اندھے ہو گئے، گناہوں کی وجہ سے وہ بہرے ہو گئے، اب انہیں حق سنائی نہیں دے گا، حق دکھائی نہیں دے گا، اس کے جلوے نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ جو گناہ جو ہے یہ آپ کے آگے ایسی نیگیٹیوٹی جو پیدا کرتا ہے، جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے، پھر وہ جب دوسرا گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ گناہ کرتے جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب یعنی دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، اب وہ جو ہے سب چیز دماغ سے سمجھنے نکلتا ہے، اب دل سے کچھ اسے سمجھنا ہی نہیں ہے۔ اور کلمہ طیبہ کو سمجھنے کے لیے، کلمہ طیبہ کی تحقیق و تصدیق کے لیے دماغ نہیں بلکہ تصدیق بالقلب کی ضرورت رہتی ہے۔ تو جب دل ہی اندھا ہو گیا تو وہ سمجھے گا کیا اور لوگوں تک پہنچائے گا کیا؟ تو یہ وہ گئے جو گناہ وہ چیز ہے جو اللہ سے، تو آپ یہاں بھی جو ہے گناہ ہو، یہ جو ہے گناہ، اگر آپ نے گناہ کیا ہے اور گناہ سے رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کیا، تو یہاں بھی آپ مولا سے دور رہو گے، اور موت کے بعد بھی آپ اس کے جلووں کو جو ہے پا نہیں پاؤ گے، اس کے جلووں کو۔ اور ایک عاشق کے لیے، ایک طالب مولا کے لیے مولا سے دور رہنا، اس سے غافل رہنا، اس کے جلووں سے دور رہنے سے، اس سے بڑی جہنم اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑی جہنم اس کے لیے یہی ہے کہ وہ مولا کے جلووں سے دور ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ گناہوں سے بچنے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے، پھر آپ کو حضور علیہ السلام نے یہ بات بتائے کہ گناہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک بڑے گناہ اور ایک چھوٹے گناہ، ایک کبیرہ گناہ، ایک صغیرہ گناہ۔
صغیرہ گناہ جب آپ نیک عمل کرتے ہیں، کوئی بھی آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے جو نیک اعمال کیے، آپ نے کسی انسان کے ساتھ بھلائی کر دی، آپ نیک اعمال کرتے، اس سے صغیرہ گناہ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پوزیٹیوٹی میں بدلنے لگ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ بڑے گناہ کرتے ہیں، وہ بڑا گناہ یعنی وہ گہرے گناہ، وہ سخت گناہ، وہ ڈیپلی گناہ جو آپ نے کیا ہے، وہ بڑے گناہ، پھر آپ کو اس کے لیے خصوصاً توبہ کرنا پڑے گی، خصوصی طور پہ رجوع کرنا پڑے گا، آپ کو ان گناہوں سے لوٹ کے آنا پڑے گا۔ پھر وہ گناہ بھی دو طریقے کے رہتے ہیں کہ آپ نے لوٹنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو بخش دے، اور اس نے چاہا تو نہیں بخشے۔ یعنی وہ گناہ جو آپ نے اللہ کے حقوق کے ساتھ، جو آپ نے قدرت اللہ فطرت اللہ کے ساتھ جو آپ نے غلط کیا ہے، آپ اگر فطرت اللہ کے حساب سے چلنے لگے تو وہ مولا کی مرضی ہے کہ آپ کو پھر اپنا فطرت کا رنگ عطا فرما دے، اپنی قدرت کا رنگ عطا فرما دے۔ اور اگر آپ نے صرف قدرت کے جو ہے مولا کا نہیں بلکہ مولا کی مخلوق کا، کسی بندے کا بھی نقصان کیا ہے، تب تو آپ کو اس بندے سے معافی مانگنا پڑے گی، آپ کو اس بندے سے اس چیز کو کریکٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے وہ چیز کریکٹ نہیں کی تو اس کے بعد وہ گناہ آپ کا جو ہے یہاں بھی آپ کو پریشان کرے گا، اور مرنے کے بعد بھی آپ کو وہ گنہگار جو ہے اس کی نیگیٹیوٹی آپ کو پریشان کرے گی۔ تو گناہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ کہتے گناہ کوئی چیز نہیں ہے، گناہ کوئی چیز نہیں ہے، تو آخر جو ہے آدمی چڑچڑا کیوں ہو جا رہا ہے، اور اللہ کے ولیوں کو پتھروں سے بھی مارو تو بھی وہ دعائیں کیوں دے رہے ہیں؟ کچھ تو بات ہے، کیونکہ یہ گناہوں سے جتنی حفاظت میں آئے تو یہ پتھر کھا کر کے دعا دینے والے بن گئے، اور یہ گناہوں کے اندر سڑ گئے تو ان کو تو جو ہے پھول بھی پھینکے تو یہ بد دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں کے راز و نیاز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔